رانا صاحب، آج جو اسماعیل ہنیہ کے بعد یحییٰ سنوار جو تھے، جو حماس کے نئے سربراہ بنے، ان کی شہادت کے بارے میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں رخ مشرق وسطیٰ کے حالات کون سا اختیار کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار خطوت زندہ باد زندہ باد۔ یا سر ایک تو آپ سے درخواست کروں گا ذرا آہستہ بولیں، کیونکہ عالم اسلام سو رہا ہے، آہستہ بولیں۔ پوری امت مسلمہ کی لیڈرشپ سو رہی ہے، کہیں آپ کے ان جذبات سے، کہیں آپ کے اس پکار سے ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ ویسے تو ان کی آنکھ فلسطین کے معصوم بچوں کے رونے سے نہیں کھلی، فلسطین غزہ کی ماؤں بہنوں کی جولیاں اٹھا کر دعائیں کرنے سے ان کی آنکھ نہیں کھلی، غزہ میں خون کی ہولی کھیلنے سے ان کی آنکھ نہیں کھلی، ایران کے اندر حماس کے سربراہ کی شہادت پہ ان کی آنکھ نہیں کھلی، حزب اللہ کے سربراہ کی شہادت پہ ان کی آنکھیں نہیں کھلی، لبنان کے اندر بے انتہا ظلم و ستم کے باوجود بھی ان کی آنکھ نہیں کھلی، بیروت پر ہونے والی بارود کی بارش کے باوجود بھی ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ تو آپ کس آس میں، کس امید میں بیٹھے ہیں کہ آج یحییٰ کی شہادت کے بعد ان کی آنکھ کھل جائے گی؟ کیوں ہم اس غلط فہمی میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم اس غلط فہمی میں بیٹھے ہیں کہ جناب یہ عالم اسلام کے لیڈر، یہ بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے لیڈر، یہ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے اٹھیں گے اور کہیں گے ہم بدلہ لینے جا رہے ہیں؟ کون سا بدلہ بھائی؟ کون لے گا بدلہ؟ بدلہ نہیں، یہ بدل کے ہیں، یہ بدلہ نہیں لے رہے۔ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے، ہم کیوں چھپاتے ہیں؟ مجھے بتا دینا کتنے میزائل فائر ہوئے، کہا گیا، پوری رات یہ بات چلتی رہی، پھر آیا اتنا نقصان۔ کیا نقصان ہوا؟ آپ کا میزائل ٹارگٹ پہ نہیں لگتا، ان کا میزائل ٹارگٹ کو بھی کراس کر جاتا ہے۔ آپ کا میزائل پہنچ کر بھی نہیں بڑھتا، ان کا میزائل پہنچ کر تباہی مچا دیتا ہے۔ آپ کے سب سے بڑے لیڈر ان کے مخبر نکلتے ہیں اور آپ کے پاس ان کے ٹھکانے کا ایڈریس بھی نہیں ہوتا۔ نہیں ضرورت کسی ٹھکانے کے ایڈریس کی، صرف ایک یقین کی ضرورت ہے، ایک ایمان کے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو جائے، یقین محکم ہو جائے تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں مشرق وسطیٰ کی کیا صورتحال ہوگی؟ سوئے ہوئے ہیں، نہیں اٹھے، وہ نہیں اٹھیں گے، وہ نہ انہوں نے اٹھنا ہے۔ پھر ایک ڈرامہ ہو جائے گا، چھوٹا سا ڈرامہ ہوگا، پھر کئی دن سکوت رہے گا۔ سب کو اپنے مفادات عزیز ہے۔ میں نے آپ سے ایک بات کی تھی، یاد کریں، ہم نے یہیں پہ اسی پروگرام میں کہا تھا، کل سیاسی جماعتوں کی یہاں پہ بیٹھک ہوئی تھی پاکستان میں، فلسطین کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، بڑی بڑی کہی گئی تھی، اظہار ہمدردی کا نام لیا گیا تھا۔ کیا اسرائیل کی کسی چیز کو پاکستان میں بین کیا گیا؟ کیا عالم اسلام کے کسی ملک میں بین کیا گیا؟ کیا ترکی کے اندر سفارتی تعلقات ختم کیے گئے؟ بتا دینا مجھے۔ کیا ایران کے اندر ختم کیے گئے؟ کیا ایران کے اندر مصنوعات ختم کی گئی؟ نہ بولیں سچا کھاتے بھجن کھاکا ڈردی سچ نہ آکھا۔ صحیح، آپ کیا، بلکہ آپ بھی آہستہ خاموش رہا کریں، مجھے بھی خاموش رہنے دے۔ یہ بیدار تو ہونا نہیں انہوں نے، ہم اپنے ان کو بیدار کرتے کرتے اپنی زندگی گزر جائے گی ہماری۔ لیکن ایک بات درست ہے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ کا یہ فکرہ درست ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کر لیں نا، ہم تو فرض ادا کریں، ہم تو اذان دیں۔ کوئی نماز کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا، ہم اذان دیتے رہیں۔ لیکن اگر آپ یہ امید رکھیں کہ اس فلسطین کے معاملے پر، لبنان کے معاملے پر، یا کے معاملے پر، کسی بھی اور معاملے پر عالم اسلام کی قوتیں اکٹھی ہو جائیں گی، عالم اسلام کے کسی ایک لیڈر کو یہ خیال آ جائے گا کہ جناب نہیں، میری آنکھوں کے سامنے وہ لاشیں پڑی ہیں، میری آنکھوں کے سامنے معصوم بچے بلک رہے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے کٹے ہوئے جسم پڑے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے کٹے ہوئے بازو پڑے ہیں،
میری آنکھوں کے سامنے جگہ کب تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، راشیں زیادہ ہیں، دفنانے کی جگہ نہیں ہے، میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک قبر میں 20 لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ نہیں جناب، ہم امن کی بات کریں گے۔ میں پھر یہی بات کہوں گا کہ نہیں جناب، اگر آپ نے اب کیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں، تو وہ پھر کر جاتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے نا بات، اب کیا چھوڑیں گے نہیں، اب کیا چھوڑیں گے نہیں۔ کیا بات آپ کر رہی ہیں ایسر صاحب؟ عالم اسلام وہاں پہ یہ ہو جائے گا، وہاں ہو جائے گا، فلاں اٹھ جائے گا، کیا صورتحال تبدیل ہوگی؟ کوئی صورتحال تبدیل نہیں ہوگی۔ مجھے تو یہ لگتا ہے، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میرے مسلمان ممالک خود چاہتے ہیں کہ آؤ یہاں پر بھی قبضہ کر لو، یہاں پر بھی قبضہ کر لو، یہاں پر بھی قبضہ کر لو۔ ہم صرف کہیں گے شیر آیا، شیر آیا، ہم نہیں آتے۔ تم قبضہ کرتے جاؤ، تم جتنی جگہ چاہتے ہو لیتے جاؤ، جتنا خون تم نے بہانا ہے بہاتے جاؤ، جتنا نقصان کرنا ہے کرتے جاؤ، ہم صرف دفل تسلیوں تک رہیں گے۔ یہ ہوگا۔ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، کتنے بیانات آپ نے سن۔ اس کے بعد ان کے ٹارگٹ کیا، ان تک خبر پہنچانے والا، آپ نے خود ہی کیا، انہوں نے پتا تھا 3 لوگ بیٹھے ہیں، یہی ہے نا جی۔ خبر پہنچانے والا کوئی تو غدار تھا نا، کوئی تو مخبر تھا نا۔ مجھے بتائیں، حزب اللہ کے سربراہ کی ہلاکت، شہادت کے بعد اسرائیل کی سرحد کراس کرنے والا کون تھا؟ کتنے ملین ڈالر لے کر اسرائیل کی سرحد کراس کر کے اسرائیل میں داخل ہوا، اسرائیل کے فوجیوں نے اس کا استقبال کیا اور اسے لے گئے۔ وہ کوئی اور تو نہیں تھا، وہ بھی مسلمان تھا، وہ کوئی اور تو نہیں تھا، وہ بھی ایک تنظیم کا اہم ترین عہدیدار تھا۔ ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سہولت کاری کے بغیر اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہو۔ ثابت ہو گیا نا، ثابت ہو گیا نا یاسر صاحب، چیزیں آ گئی نا سامنے۔ کیا ہوا یہاں پر؟ تو نیچے سے لے کر اوپر تک ہم سب محتاج ہیں کسی کے، ہم سب ہاتھ پھیلا کر ان کے آگے کھڑے ہیں۔ آپ تو کو لگا کے بیٹھے ہیں کچھ ہو جائے گا، اللہ کرے۔ میری بھی یہ دعا ہے، اور میں 24 گھنٹے کی میری یہ دعا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کی آواز سنی جائے، انصاف ملے۔ قدرت ہمیں دکھا رہی ہے کہ دیکھ لو تم کن کو اپنا ہیرو تصور کرتے تھے۔ تم جب اپنے اصل کام سے ہٹ گئے، جب تم نے عوام لوگوں کو اپنا رہبر بنانا شروع کر دیا، جب تم نے سیاستدانوں کو اپنا مائی باپ بنانا شروع کر دیا، جب تم نے اپنے حکمرانوں کو اپنا سب کچھ بنانا شروع کر دیا، تو پھر نتیجہ ایسا ہی بھگتنا پڑتا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہوتا۔ جب میرا حکمران کہتا ہے کہ جناب اسرائیلی وزیر اعظم آ رہا تھا تو میں نے آنکھیں پیچھے کر لی، چہرہ سائڈ پہ کر لیا، مجھے سلام نہ لینی پڑے، اور تم کہتے کہ میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تم قاتل ہو، تم قاتل ہو، تم قاتل ہو، تو یاسر صاحب یہ مزہ تھا۔ آپ چہرہ چھپا رہے ہیں کہ میں پیچھے منہ کر رہا ہوں۔ افرین ہے یار۔ کیا وہاں پہ جتنے مسلم ممالک بیٹھے تھے اٹھے؟ آج اتنی بڑی شہادت ہو گئی۔ مجھے پاکستان کے اندر ایک تنظیم تھی جس پر تھا کہ یہ کھڑی رہے گی، انہوں نے بھی اپنے احتجاج ملتوی کر دی، جماعت اسلامی نے۔ شاید وجہ کانفرنس تھی، اب تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اب تو کوئی بولے، لیکن کل تو ویسے ہی 144 لگا دی گئی ہے نا یاسر صاحب۔ جی، ہم تو سہولت کار ہیں یار، سارے مسلم ممالک کی ریاستیں سہولت کار ہیں، تو مت امید رکھے۔ ہاں، رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرم ہوگا، پھر کوئی آواز آئے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے قدرت کس طریقے سے ان لوگوں کے ارادوں کو نیست و نابود کرتی۔